تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج 3 ٹاپکس ہیں۔ ایک تو مردان میں جو ڈرون حملہ ہوا اس پر تھوڑے سے حقائق اس کے بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا حقائق ہیں اور کیا معاملات تھے۔ دوسرا جو ہے وہ کچھ پھر وہ بتہ کی وصولی کے لیے کالیں شروع ہو چکی ہیں اور صنعت کار پریشان ہیں، اس حوالے سے بات کر لیں گے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات کی جا رہی ہے بیوروکریٹس کی، تو اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ان تینوں ٹاپکس پہ بات کروں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور جو گھنٹی کو جب آپ آن کرتے ہیں نا، ساتھ میں نیچے آپشن آتا ہے آل کا، آل کو آپ جب پریس کریں گے تو آپ کو جو نیا نوٹیفیکیشن ہوگا وہ مل جائے گا، یعنی نئی ویڈیو آپ کو جلدی مل جائے گی۔ اب چلتے ہیں جناب پہلے واقعے کی جانب۔ تو ہوا یوں کہ مردان کا علاقہ ہے کاٹلنگ اور تحصیل ہے شموزئی، وہاں پہ ایک ڈرون حملہ ہوا ہے، اور ایکچولی یہ علاقہ جو ہے تھوڑا پہاڑی ہے، اور کچھ اطلاعات یہ تھیں کہ یہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں۔ اور انہی علاقوں میں میری کچھ پولیس افسروں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اکثر جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ انہی علاقوں میں روپوش ہوتے ہیں۔ اب یہ اس حوالے سے ایک اٹیک ہوا ڈرون کا، جس میں سیکورٹی فورسز کا جو دعویٰ ہے کہ اس کے اندر تقریباً کوئی کافی سارے دہشت گرد اس میں مارے گئے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل اس طرح بھی دے دوں گا کہ میں چاہوں گا کہ جو ایکچول صورتحال ہے وہ آپ کو واضح ہو جائے۔ اب اس میں ہوا یوں کہ کچھ وہاں پہ عام بے گناہ شہری بھی موجود تھے، جن میں خواتین اور بچے بھی تھے، تو وہ بھی اس میں جاں بحق ہو گئے۔ افسوسناک واقعہ ہے، اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی آپریشن تھا، جو بھی کارروائی تھی، اس سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وہاں پہ کوئی سویلین نہ ہوتا، کیونکہ جیسے ہی آپ اٹیک ہوتا ہے یقیناً یہ تو اس میں نہیں معلوم ہوتا کہ کتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور اس میں جو عام لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، عام شہری بھی ہیں اور دہشت گرد بھی موجود ہیں، تو یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں اس پہ آتا ہوں کہ جناب جو سیکورٹی فورسز کا جو ورژن ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کاٹلنگ کا علاقہ ہے اس میں کامیاب کارروائی کی گئی ہے اور 10 سے زائد جو ہیں خوارج کو ہلاک کیا گیا ہے۔ سیکورٹی حکام کے مطابق یہ کارروائی جو ہے یہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی، اور اس دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے ان کی مزید کارروائیوں کی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا۔ فتنہ الخوارج کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کامیابیاں دراصل اس بات کا ثبوت ہیں کہ جو وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ کسی حد تک محدود ہو گیا ہے۔ یہ ان کی طرف سے وہ تھا۔ اب اس میں کچھ لوگ بھی ظاہر ہے شہید ہو گئے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ صوبائی حکومت کا ایک بیان آیا اور وہ بھی پریس نوٹ کی شکل میں آیا، تو اس میں جو بیرسٹر سیف ہیں جو اطلاعات کے لیے وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں، ان کا بیان تھا جس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، اور پھر اس میں انہوں نے 3 باتوں کی نشاندہی کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی تحقیقات کی جائیں گی کہ اس دور دراز علاقے میں یہ عام شہری کیسے پہنچے، یہ ایک بات ان کی طرف سے آئی۔ دوسری جو تھی ان کا یہ تھا کہ جو زخمی ہیں ان کی طبی امداد کی جائے گی اور جو بھی اس کے لیے سہولتیں ہوں گی فراہم کی جائیں گی۔ تیسرا جو جاں بحق افراد ہیں ان کو بھی معاوضہ دیا جائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں اناؤنسمنٹس آئیں، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پر خصوصاً تحریک انصاف کے اور پھر دیگر جماعتوں کے لوگوں نے بھی اس پر کافی تنقید کی اور مذمت بھی ہوئی،
کافی زیادہ سوالات اٹھائے گئے کہ کیوں ایسی کارروائی ہوئی جس کے اندر 9 کے قریب جو لوگ تھے بے گناہ تھے وہ اس میں مارے گئے. تو کیا انٹیلیجنس کی معلومات جو تھیں وہ اتنی کمزور تھیں کہ ان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ لوگ سوات کے علاقے سے آ کے یہاں پہ رہائش پذیر تھے؟ تو کیا معلومات ناقص تھیں، مکمل معلومات نہیں تھی، یا دہشت گرد جو تھے انہوں نے شیلٹر لیا ہوا تھا ان لوگوں کے درمیان میں؟ اگر ایسی صورتحال بھی تھی تو میرے خیال میں پھر ڈرون حملے کی ضرورت نہیں تھی، ویسے ہی اٹیک کیا جا سکتا تھا. اور اگر کوئی کارروائی کرنی تھی تو اس کے لیے مناسب ٹائم یا دیکھ لیتے، جب وہ لوگ ان سے الگ ہوتے تو پھر کارروائی کی جاتی. بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایشو بنا پاکستان کے اندر. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنی جو لاشیں تھیں، یہ بیسیکلی یہ چرواہے ہیں جو وہ اپنے جانور لے کے آتے ہیں اور مختلف علاقوں میں رہتے بھی ہیں، خانہ بدوش قسم کے لوگ ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے یہ جو سوات کا جو موٹر وے ہے اس کو بلاک کر دیا، لاشیں وہاں رکھ دیں، اور کافی احتجاج چلتا رہا. 3-4 گھنٹے جب احتجاج ہوا تو تحریک انصاف کے رہنما بھی تشریف لائے، انہوں نے بات چیت کی. ڈاکٹر امجد بھی تھے، ان کے ناظم بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے وہاں پہ، ایم پی ایز بھی آگے. تو انہوں نے بھی آ کے لوگوں سے بات چیت کی اور پھر لوگوں کو راضی کیا، اور وہ لوگوں نے لاشیں لے کر واپس گئے تاکہ ان کو دفنایا جائے. تو انہیں سوات روانہ کر دیا گیا. اس حوالے سے صوبائی حکومت کا جو ایک موقف تھا وہ اس میں سے تقریباً غائب تھا. اور آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا موقف جو تھا وہ رات گئے جاری ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ریلیکٹنٹ تھے کوئی بیان جاری کرنے سے. انہوں نے بیان جاری نہیں کیا، اور میرا خیال میں کہ کافی جب ان سے یہ کہا گیا، بار بار کہا گیا اور ریکویسٹ کی گئی کہ وہ اس پہ کوئی بیان جاری کریں، اور دوسری جانب سے پارٹی کے اندر سے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جناب آپ کو اس میں حوالے سے صوبائی حکومت کا موقف آنا چاہیے. میری اطلاعات ہیں کہ وزیر اعلیٰ پر بہت پریشر تھا دونوں طرف سے. پارٹی کی طرف سے بھی پریشر تھا کہ اس پہ مذمت کی جائے، بیان جاری کیا جائے، اور دوسری طرف سے سیکیورٹی فورسز کا بھی تھا کہ ان کا موقف بھی اس میں ڈالا جائے اور اس کو بیلنس کیا جائے. رات کو جو بیان آیا علی امین گنڈاپور کا، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. وہ کہتے ہیں کہ کاٹلنگ میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران عام شہریوں کی شہادت کا واقعہ قابل مذمت اور افسوسناک ہے. یعنی انہوں نے اس کی مذمت بھی کر دی اور اس کو افسوسناک بھی قرار دے دیا. ساتھ میں پھر وہ بیلنس کرتے ہیں اس علاقے میں پہلے بھی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں محسن باقر اور عباس جیسے بڑے دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. اب وہ مزید آگے کہتے ہیں سرکاری اطلاعات کے مطابق ہفتے کی صبح اس علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. اس کارروائی کے دوران عام شہریوں کی شہادتوں کے افسوسناک واقعے کی تمام پہلوؤں سے انکوائری کی جائے گی تاکہ حقائق سامنے آ سکیں. انکوائری رپورٹ آنے کے بعد صوبائی حکومت واقعے سے متعلق اپنا واضح موقف دے گی. صوبائی حکومت جہاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے اور ان کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتی ہے. صوبائی حکومت جہاں بحق افراد کے لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کی ہر ممکن معاونت کی جائے گی. صوبائی حکومت اور صوبے کے عوام صوبے سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ساتھ ساتھ اس کی مذمت بھی کر دی ہے، اس کو افسوسناک بھی قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی. اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے جو خبر اس میں دی کہ اس میں کارروائی کے دوران 12 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. اور اسی علاقے میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ محسن باقر جیسا دہشت گرد اور ساتھ ساتھ عباس جیسے دہشت گردوں کو بھی یہیں پہ نشانہ بنایا تھا. تو میں نے جو پہلے کہا کہ اس علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات ہوتی ہیں اور یہ لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا. دہشت گردوں کو تو یقیناً نشانہ بنانا چاہیے، لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی کیجولٹی نہ ہو. اور ڈرون حملوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ امریکنز جو حملے کرتے رہے اس کے اندر بھی
ٹی ٹی پی کے جتنے بھی لیڈران مرے ہیں تو وہ ڈرون حملوں میں مرے ہیں. ان کی ایک فہرست ہے طویل. بیت اللہ محسوس سے دیکھ لیں آپ ان کو, تو یہ تمام لوگ اسی حملوں میں مرے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی غلطی سے بے گناہ شہری بھی مارے جاتے ہیں. اب آتے ہیں جناب, تحریک طالبان جو ہے وہ ایک دم پھر سرگرم ہے, اور ساتھ ساتھ حملوں کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے بھتہ وصولی بھی شروع کر دی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں انہوں نے جو شوگر ملز مالکان ہیں انہیں خط لکھنا شروع کر دیے ہیں, اور رمک میں جو شوگر ملیں ہیں ان کے مالکان کو انہوں نے خطوط لکھے ہیں, اور ان کے مینیجرز کے نام جو خطوط ہیں اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ٹیکس مانگا ہے. اور دھمکی آمیز جو کالز آ رہی ہیں ان کے مینیجرز کو, اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس نہ دیا یعنی بھتہ نہ دیا تو آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. خطوط میں کہا گیا ہے کہ شرپسندوں کی جانب سے ٹیکس نہ دینے کی صورت میں فیکٹریوں پر ہتھیاروں سے حملہ کیا جائے گا. اب اس صورتحال میں وہ جو مالکان ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے, اور یہ خط جو ہے انہوں نے مختلف جو حکام ہیں ان کو لکھا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی خط بھجوایا گیا ہے, اور کور کمانڈر پشاور ہیں انہیں بھی خط بھجوایا گیا ہے. تو متعلقہ اداروں کے سربراہان سے یہ کہا گیا ہے کہ اس صورتحال میں ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے, کیونکہ وہاں پہ بڑی تعداد میں ملازمین بھی کام کر رہے ہیں. تو ایسے حالات میں اگر وہاں پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو یقیناً ایک بڑا نقصان ہوگا. اب یہ ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے وہاں پہ سیکیورٹی کا بندوبست کرنا پڑے گا, اور دیکھتے ہیں کہ اب وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں بھی خوف و ہراس پھیل چکا ہے. اب آتے ہیں جناب اگلی خبر کی جانب, اور آخری خبر ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. آخری خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جو سرکاری افسر ہیں آلریڈی ایک پالیسی, جو نئے چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ آئے انہوں نے ایک پالیسی دی کہ جو لوگ بھی ایک سیٹ پر 2 سال سے زیادہ گزار چکے ہیں انہیں وہاں سے تبدیل کیا جائے. تو تقریباً کوئی جو ڈپارٹمنٹس ہیں جتنے بھی ہیں اس کے اندر کوئی 4000 کے قریب ایسے امپلائیز تھے جن کے 2 سال پورے ہو چکے تھے یا اس سے زیادہ ہو چکے تھے. تو ان کو تو وہاں سے اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. تاہم اب جو سیکٹریز ہیں, پھر ایڈیشنل سیکٹریز ہیں, پھر ڈپٹی سیکٹریز ہیں, پھر ان کے ساتھ ساتھ اسپیشل سیکٹریز ہیں, پھر کمشنرز ہیں, ڈپٹی کمشنرز ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز ہیں. تو بڑی تعداد میں یہ جو افسران ہیں ان کے بھی کئی سال بعض اوقات ہو جاتے ہیں اور ٹرانسفر نہیں ہوتی. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ ان کو ریشفل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو ایک بڑا جو ہے ایک تبادلوں کا جو ایک راؤنڈ چلنے والا ہے عید کے بعد. اور چیف سیکرٹری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف اس کے لیے ہے کہ یہاں پہ گڈ گورننس ہو اور جو سروس ڈیلیوری ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی تھی تو پولیس کے افسران ہیں ان کو بھی تبدیل کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے. یقیناً یہ تبادلے سرکاری ملازمین کے لیے ایک روٹین ہوتے ہیں, لیکن بعض لوگ بعض پوسٹوں کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں تو یقیناً ان کو پھر تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد کتنے افسروں کو تبدیل کیا جاتا ہے, لیکن افسروں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی ہے, اور وہی جو ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اچھی پوزیشن لینے کے لیے, اچھی پوسٹ لینے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں, تو وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو آج کے لیے یہ 3 ٹاپک تھے, اور امید آپ کو پسند آئے ہوگے. اگر آپ کو اچھا لگے تو یہ ویڈیو جو ہے دوستوں کے ساتھ آپ شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.